حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی؟ 1500 سال کے بعد آئے گا یا 2000 سال کے بعد آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تاریخ متعین تو آپ کو نہیں بتاتا، بتا بھی نہیں سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بندہ کب مرے گا، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو تو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ کب مرے گا، لیکن اس کو جو کینسر کی بیماری لگی ہے، اب اس بیماری کی یہ بیماری اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، اور جس اسٹیج پر اس کی بیماری پہنچ چکی ہے کینسر کی، تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس کے بعد بندہ بچتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اس طرح بتاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کائنات کب تباہ ہوگی؟ قیامت کا مطلب تباہی ہے، اور کیا ہے؟ آدمی جب مرتا ہے تو حدیث میں اس کو قیامت کہا گیا، من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت ہو گئی۔ آسمان و زمین جیسے بندے کی روح چلی جاتی، بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا، یہ سورج اور یہ چاند، یہ تارے اور یہ پہاڑ اور یہ درندے، یہ دریا اور سمندر، ان سب کو اللہ جب غصے میں آئے گا تباہ کر دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طریقے پر ان کو اڑائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے دھنی ہوئی روئی کو جب صاف کرتے اور ڈنڈوں سے اس کو کوٹتے، آج کل تو مشینیں آ گئی، تو جس طرح روئی اڑتی ہے اللہ اس طرح پہاڑوں کو اڑائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ہوں گے۔ تو دنیا کی تباہی اور کائنات کی تباہی کب ہوگی؟ حضرت وہ تاریخ آپ ہمیں بتا دیں گے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قیامت کی تاریخ تو نہیں بتاتا، بیماری بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کینسر کی بیماری لگ گئی تو ختم، ہیپاٹائٹس سی اور بی کی کچھ مختلف اسٹیج ہے، جب جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ختم۔ فرمایا قیامت چونکہ کائنات کی تباہی کا نام ہے، بربادی کا نام ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ سمندر، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو ان کے لیے میں بیماری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تاریخ نہیں بتاتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کائنات کو جب بیماریاں لگ جائیں گے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک موقع پر فرمایا کہ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جب کسی قوم میں شراب نوشی اور بے حیائی اور بے شرمی رواج اور عروج کو پہنچ جائیں تو فقط اہلکہم، تو پھر وہ قوم بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ یہ بھی تباہی ہے جہاں بے حیائی اور بے شرمی، زنا اور شراب نوشی ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانی ایک آپ کو بتاتا ہوں، کائنات کی تباہی، ان تلد الامۃ ربها۔ دوسری روایت ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گے، لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گے، لونڈیوں کے پیٹ سے آقا پیدا ہو جائیں گے۔ محدثین کہتے ہیں کہ لونڈی کے پیٹ سے آقا کس طرح پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ اولاد ایسی نافرمان ہوگی، ایسی نافرمان ہوگی، وہ اولاد اپنے آپ کو آقا سمجھیں گے اور ماں کو لونڈی سمجھیں گے۔ ان تلد الامۃ ربتها، گویا کہ ماں نہیں رہی، یہ وہ ماں نہیں رہی جس کو نبی نے جو مقام دیا تھا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں نے محمد نے ماں کو یہ مقام دیا ہے، لیکن کائنات کی تباہی کی نشانی شراب نوشی، زنا، سود خوری یہ ہے، لیکن کائنات کو جب کینسر کی بیماری اتنی بیماری نہیں ہے، کائنات میں رہنے والے اور بسنے والے مخلوقات کو ماں باپ کی نافرمانی کی بیماری جب لگ جائے گی تو پھر وہ رہیں گے نہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، ماں کی حیثیت لونڈی کی ہوگی اور بیٹے کی حیثیت وہ آقا کی ہوگی، بیٹے اپنے آپ کو آقا ہی سمجھیں گے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ بیویوں کے چکر میں آ کر کے ان کی پوجا پاٹ کر کے ان کو راضی کرنے کے لیے والدین کو دھکے پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ جو داڑھی ہے نا،
اس کے بال آدمی نکال کر کے تو نکال سکتا ہے، جی ہاں، سر کے بال بھی نکال سکتا ہے، لیکن سینے کے بال جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ سینے کے 2-3 بال اگر آدمی کھینچیں گے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ والدین کو اللہ پاک نے سینے کے بال بنا دیے تھے، لیکن ہم نے یہ کہ ایک عام بالوں کی طرح سے کر کے اس کو جدا کیا۔ اب لوگ آ کر کے رو کر کے میرے پاس فون بھی آتے ہیں کہ جی والدین کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے نہیں ہوئے کہ بیٹے نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ اس بدبخت کو، اس منحوس کو سوچنا بھی چاہیے کہ تو بارگاہ الہی میں کیسے جائے گا۔ ابا کی حیثیت یہ بھی اس طریقے پر ہو کہ اس کو دھکے پڑے۔ ابھی ساتھی نے مزے کی بات ہمیں سنائی، کہا کہ ہمارے کچھ بڑے حضرات ان کو بات اس طرح سمجھ میں آ گئی کہ امریکہ گئے اور امریکہ میں کچھ والدین نے یہ بھی بیان کیا کہ کبھی وہ اپنی اولاد، شادی شدہ اولاد کے پاس چلے جاتے ہیں، والدین بوڑھے کبھی اولاد کے پاس چلے، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ والدین جب والد صاحب بیٹے کے گھر جاتا ہے، 2 ہفتہ رہتا ہے، مہینے رہتا ہے، تو کرایہ کے ساتھ رہتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کرایہ دے دو۔ مجھ سے کہا مولانا ادھر تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ والد صاحب وہ اگر 1 ہفتہ یا مہینہ 2 مہینہ بیٹے کے گھر رہتا ہے، کہیں گیا اسے ملنے کے لیے یا ویسے ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ دن اگر رہتا تو کرایہ دینا پڑتا ہے، کرایہ لیتے ہیں ضرور غیر مسلم حضرات۔ تو میں نے جواب تو سخت دے دیا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ وہاں اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریے، اولاد وہ والدین سے کرایہ اس لیے لیتی ہے کہ اولاد کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ہیں، وہاں کو یقین نہیں ہوتا کہ میں، اور جیسے کہ وہاں کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں ریسرچ اور تحقیق کا بہت وہاں خوب تحقیق کرتے ہیں، تو عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو والدین کہیں اور جاب کر رہے ہیں اور وہ کہیں پتہ نہیں کہاں کس جگہ پر ہیں، تو وہاں تو پھر یہ کہ بعض ان میں غیر مسلموں میں اس قسم کے کہ ان کو پہلے تو یہ اس طرح وہ حیران ہوتا کہ میرا باپ کون ہے، تو تحقیق یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی تحقیق کرے کہ میرے والدین کون ہیں۔ ہم لوگ غیر مسلم نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کی تاریخ متعین تو نہیں بتاتا، لیکن کیا اس کے لیے قیامت اور کائنات کی تباہی کے لیے سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا کینسر، فرمایا والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کو لوگ اپنی بیویوں کو راضی کریں گے لیکن والدین کو ناراض کریں گے۔ بیوی کے کہنے پر، والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق نہیں دیں گے، بیوی کے کہنے پر والدین کو طلاق دیں گے۔ والدین کو طلاق پڑتی نہیں ہے، البتہ دھکے پڑتے ہیں ان کو۔ والدین کو طلاق پڑتی نہیں ہے، ان کو دھکے پڑتے ہیں۔ اور جب والدین کی نافرمانی ہوگی اور شراب نوشی عام ہوگی تو پھر سمجھ لینا۔ صحابی آ گیا، کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، پیارے محمد سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی مواقیتہا، نمازوں کی پابندی کرنا، وقت کے اندر نماز کا اہتمام کر لینا۔ قال ثم ماذا، اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کی فرمان برداری، والدین کی۔ قال ثم ماذا، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ اس مجلس کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے والدین ہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی اچھی تعبیر مولی منظور نہیں بتا سکتا، مولی منظور کا باپ بھی نہیں بتا سکتا آپ کو۔ اس سے اچھی تعبیر فرمایا کہ رضا الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے، والدین کو راضی رکھو گے اللہ راضی رہے گا، اور وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی اب تیری مرضی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، اللہ جب راضی ہوگا جنت ملے گی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کی رضا اور جنت وہ والدین کی رضامندی میں ہے، اور میرے نبی نے بتا دیا۔ اور اگر جہنم میں کسی کو شوق ہے، کرے اپنی تشکیل جہنم کی طرف کر لے۔ اس سے اچھی تعبیر والدین کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین،
اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، یہ حدیث رسول ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔